بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ودود و صلی علی سیدنا محمد و آلہ و صحابہ انکا رحیم ودود۔ یہ تحریر ہے اور کلام جو ہے وہ حضرت مسعود منور صاحب فاضلی قادری نور والو کا ہے، اور اس تحریر کا عنوان ہے ناموس رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سوگند۔ مرشد من فضل شاہ فاضلی قطب دو عالم بود کامل ولی، میں اللہ کا ایک عاجز اور مجبور بندہ ہوں۔ میں نے اپنی والدہ مرحومہ سے سیکھا ہے کہ ایک مسلمان کا کام اللہ تعالیٰ کے احکامات کی پیروی، رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت اور حاکم وقت کے بنائے ہوئے قوانین پر اس طرح چلنا ہے کہ ایک اتھارٹی کا دوسری سے تصادم نہ ہو، تینوں اداروں کے درمیان باہمی ربط و ضبط موجود رہے، اور حاکم وقت ایسے قوانین بنائے جو قرآن اور سنت سے متصادم نہ ہو۔ ہم جس طرح، جس سطح اور جس معیار کے مسلمان ہیں، ہم پوری کوشش کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ناموس کا علم بلند رہے اور آپ کے حکامات کی مکمل پیروی ہو۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ناموس رسالت ہے کیا؟ اللہ تعالیٰ کے ہاں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو مقام ہے، اس کا اندازہ ہم انسان نہیں رکھتے۔ اسی لیے بعض شعراء نے کہا ہے کہ اللہ ہی اپنے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مرتبہ جانتا ہے، اور حضرت اقبال نے تو اسوہ حسنہ کو انسانیت کا عملی منشور قرار دیا ہے اور کہا ہے با مصطفیٰ بر رساں ہویش را کے دی ہما اوست، کہ گر باؤ نہ رسیدی تمام بولہ بیست۔ چنانچہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے احکامات پر نکتہ بہ نکتہ اور حرف بہ حرف عمل کرنا ہی ناموس رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تحفظ ہے۔ جو شخص اپنے روزمرہ زندگی میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے احکامات پر عمل پیرا نہیں ہوتا، اس کی اطاعت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم زبانی جمع خرچ کے سوا کچھ نہیں ہے۔ وہ منافق ہے اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا غدار ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے غداری گستاخی کی ماں ہے، لیکن اس کم علم معاشرے میں غداری پر کوئی پابندی نہیں ہے، مگر سارا زور زبانی جمع خرچ پر ہے۔ زبان کا زخم بہت گہرا ہوتا ہے۔ پرانے پنجابی لوگ کہا کرتے تھے کہ اپنے دشمن کی دیوار تلے آ جاؤ مگر اس کی کہی بات تلے مت آؤ۔ یہی روایت عربوں کے یہاں تھی کہ جراحت السنان لا التیام ولا یلتام ما جرح السان، کہ نیزے کا زخم بھر جاتا ہے مگر زبان کا لگایا ہوا زخم نہیں بھرتا۔ یہ انا اور کبر کی آواز ہے جو لفظ سے مجروح ہونے پر بلند ہو جاتی ہے۔
ہم اسی زبانی روایت کے لوگ ہیں۔ ہم گفتار کی رفتار سے چلنا تو سیکھ نہیں پائے مگر لفظ کے گرداب میں پھنس کر رہ جاتے ہیں۔ ہماری روایت یہ ہے کہ اکثر نوجوان اپنے والد یا والدہ سے یہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ وہ ان کی بڑی عزت کرتا ہے مگر وہ ان کی بات نہیں مان سکتا۔ ہمارا یہی رویہ مذہب میں بھی در آیا ہے کہ ہم اقرار باللسان کے چیمپئن ہیں مگر تصدیق بالقلب کے بزدل بگوڑے۔ ہم اپنی روزمرہ زندگی میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کون کون سی باتوں سے ہر روز گریز کرتے ہیں؟ ذرا ہم مل کر اس کا جائزہ لیتے ہیں۔ نمبر 1، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ اپنے مسلمان بھائی سے مسکرا کر ملنا صدقہ ہے، مگر یہ شاذ ہی ہوتا ہے کہ ہم ایک دوسرے سے مسکرا کر ملتے ہوں۔ ہماری پیشانیاں خشونت اور شکنوں سے آلودہ رہتی ہیں۔ نمبر 2، آپ نے فرمایا کہ مومن کا بھائی ہے اور جو اپنے لیے پسند کرتے ہو وہی اپنے بھائی کے لیے پسند کرو، مگر ہم اپنے لیے بنگلہ، کار، بینک بیلنس پسند کرتے ہیں اور مسلمان بھائی کے لیے غربت اور مصائب۔ ہم اسے ان مصائب سے نکالنے کے لیے صرف وعدے کرتے ہیں۔ کیا یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں گستاخی نہیں ہے؟ جبکہ اس حکم میں قرآن پاک بھی شامل ہے جس میں لکھا ہے انما المؤمنون اخوہ، کہ مومن آپس میں بھائی بھائی ہیں۔ کیا ہمارا آج کا مسلمان آپس میں بھائی بھائی بن کر رہتا ہے؟ نہیں، بلکہ فرقہ بندی نے بھائی چارے کی روایت ہی ختم کر دی ہے۔ کیا اس طرز عمل سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اللہ کو تکلیف نہیں ہوتی؟ نمبر 3، فرمایا گیا ہے کہ جس نے خود کھا لیا اور اس کا ہمسایہ بھوکا رہا وہ مسلمان ہے ہی نہیں۔ مگر اس فرمان رسالت کے حوالے سے ہمارے کان پر جوں تک نہیں رینگتی۔ ہم اپنے بنگلوں یا ریستورانوں میں چراغوں ہریانیوں کی افراط میں مست ہوتے ہیں۔ ہم اپنے بنگلوں اور ریستورانوں میں چرگوں اور بریانیوں کی افراط میں مست رہتے ہیں یا پھر مسجد کے حجروں میں حلوے اور کھیر کی خوشبو میں بسے رہتے ہیں، جبکہ یتیم، مسکین اور بیمار لوگ عذاب سہتے رہتے ہیں۔ کیا یہی ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت؟ نمبر 4، ہمارے آقا نامدار نے تو رشوت لینے اور دینے والے دونوں فریقوں کا دوزخی قرار دیا ہے۔ کیا رشوت لیتے اور دیتے وقت ہمیں کبھی شرم آئی کہ یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حکم عدولی اور گستاخی ہے؟ نمبر 5، اشیاء میں ملاوٹ کرنے والوں کو ادارۂ رسالت نے لا امتی قرار دیا اور ہمارا معاشرہ ملاوٹ کرنے والے لوگوں اور ملاوٹ شدہ چیزیں کھا کر بیماریوں میں مبتلا رہنے والوں کا معاشرہ ہے۔ لیکن نہ تو ہمیں کبھی یہ احساس ہوا کہ ہمارا عمل حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں گستاخی ہے، مگر اپنی غلطی کون مانتا ہے؟ فرد جرم تو دوسرے پر عائد کرنی ہوتی ہے، سو اس لیے شکار موجود ہیں لیکن کسی کو بھی قتل کر دو۔ نمبر 6، کیا کوئی کرپٹ، بتاہور، بجلی چور، ٹیکس چور معاشرہ
ناموس رسالت کا علمبردار ہو سکتا ہے؟ ہم نے اپنے طرز عمل سے اپنا راستہ اسوائے حسنہ سے الگ کر لیا ہے۔ ہمارا اسلام منہ زبانی ہے۔ ہم اپنی زندگی ابو لہب کی طرح گزار کر درود شریف کے پل پر سے گزر کر جنت میں پہنچنا چاہتے ہیں، مگر ایسا ہو نہیں سکتا۔ رہا ممتاز قادری کا معاملہ، تو وہ ایک نوجوان آدمی تھا۔ اس نے جس مقصد کے لیے قتل کیا وہ اس کی ذاتی ذمہ داری ہے، پورے معاشرے کی نہیں، کیونکہ اللہ نے واضح الفاظ میں فرمایا ہے کہ کوئی بوجھ اٹھانے والا کسی دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا۔ ممتاز کو سزا پاکستان کی عدالت نے دی۔ یہ حاکم وقت کے قانون کے مطابق ہوا۔ جیل حکام نے اسے دار پر لٹکایا۔ اس پر جو رد عمل ہو رہا ہے اسے خدا دیکھ رہا ہے۔ جن لوگوں نے دین کو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھ سے لے کر خود سنبھالا ہوا ہے، وہ اپنے کیے کے خود ذمہ دار ہے۔ اس کا ذمہ دار معاشرہ ہرگز نہیں، بلکہ دو ادارے ہیں، عدالت اور جیل حکام، جن کی سزا عام آدمی کو نہ دی جائے۔ یہ میری استدعا ہے، اور میں کون؟ اللہ کا ایک عاجز و مجبور بندہ۔ اللہ تعالی ہمیں آسانیاں عطا فرمائے اور آسانیاں تقسیم کرنے کا شرف عطا فرمائے۔ نور والے